آج میں ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کی ایک جامع مسجد کے خوبصورت ہال میں تقسیم ایوارڈز کی ایک تقریب میں مدعو ہوں۔ انتظامیہ نے اس ایوارڈ کی تقریب کو جمعہ کے دن مسجد میں رکھا۔ انتظام نہایت ہی دل کو موہ لینے والا ہے، جس میں پارلیمنٹ کے ممبران اور دیگر اشرافیہ کے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہوٹل سے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے میزبان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دی رائل ایوارڈ فار اسلامک فائنانس بینکنگ ملیشیا کی طرف سے ہر سال مختلف ممالک سے آنے والے مہمانوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اس ایوارڈ کو دینے سے پہلے دا آنر ایوارڈ کے نام سے ایک خوبصورت ٹرافی تقریب میں موجود حاضرین کو ایک حیران کن انتخاب کے بعد دی جاتی ہے۔ میزبان بتا رہا تھا کہ پچھلے سال یہ ٹرافی ایک 13 سالہ بچے نے حاصل کری تھی، اور آج کی تقریب میں بھی اس ٹرافی کو ایک انوکھے انداز میں دیا جانا تھا۔ خطبہ جمعہ کے بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا، جس کے بعد ایک ادھیڑ عمر وجیح شخص نے مائک پر اناؤنس کیا کہ تقریب کا آغاز پہلے کی طرح ایک نئی طرز کا ہوگا۔ ملیشیا کی سب سے بڑی عزت و تکریم کی یہ ٹرافی وزیر، مشیر یا کوئی بڑی شخصیت نہیں لے گی، بلکہ اس کو ایک ایسا شخص وصول کرے گا جس کو ہم نہیں جانتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور جانتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، گویا کہ سانس لینے کی آواز بھی تھم سی گئی ہو۔ پھر خطیب الجمعہ نے بڑے ہی اہتمام اور روبدار آواز میں اناؤنس کیا، جو شخص آج خطبہ جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور سٹیج پر آ کر اپنا ایوارڈ وصول کرے۔ مسجد میں موجود حاضرین دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ لوگوں کے درمیان سے ایک مفلوق الحال ادھیڑ عمر شخص کھڑا ہوا، لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھنے لگا تاکہ وہ اپنا ایوارڈ حاصل کر سکے۔ اس بوڑھے شخص نے عزت و تکریم کی سب سے بڑی ٹرافی وصول کی اور اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے مڑا۔ تمام اشرافیہ کے بیٹھے لوگوں کی نظریں اور دل برابر اس کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ فکر و تدبر کا وہ لمحہ تھا جو آخرت میں بھی پارلیمانی ممبران اور اشرافیہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی امتیاز کرنے والا تھا۔ میں دم ساتھے اس آیت کریمہ کے بارے سوچے جا رہا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ میدان حشر میں بھی جب اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا، بلکہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرنا جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائیں۔ آمین ثم آمین۔ بوڑھے مفلوق الحال شخص کو اس تقریب میں کوئی نہ جانتا تھا، اور پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے مشہور و معروف شخصیات کو ہر کوئی جانتا تھا۔ آخرت میں بھی جب نامہ اعمال دیے جانے کی تقریب ہوگی تو یہ مفلوق الحال لوگ ہی کھڑے ہوں گے، اشرافیہ اور مشہور و معروف شخصیات بیٹھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے میزان میں یہ مفلوق الحال لوگ سبقت لے جائیں گے اور اشرافیہ صالحیت میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَؤُوا فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قیامت کے دن ایک عظیم شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس کا جثہ بہت بڑا ہوگا، موٹا تازہ شخص ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اصل شرف وہاں یوم محشر میں ہوگا، نہ کہ یہاں دنیا میں۔ بلا شبہ اصل جاہ و حشمت آخرت میں ہوگی، نہ کہ دنیا میں۔ یقیناً
قیامت کا دن سرپرائزز اور حیرتوں والا دن ہوگا۔ اس دنیا میں چمکنے دمکنے والے نام ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی چمکنے والے ہی ہوں۔ اکثر وہ لوگ جن کو ہم چھوٹا اور بغیر القاب کے جانتے ہیں، وہ وہاں محشر میں عزت و احترام والے القابات سے پکارے جائیں گے۔ تو صاحبو، ساتھیو، معزز ناظرین و سامعین کرام، اپنے نام کو اس ہمیشہ رہنے والی شہرت، شرف و جاہ و حشمت کے رجسٹر میں رجسٹرڈ کروا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رجسٹریشن میں تاخیر ہو جائے اور ہماری لاسٹ ڈیٹ ہمیں کبھی دوبارہ موقع نہ دے سکے۔